اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا چوتھا خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے تو غنیمت سمجھے کہ نہیں معلوم کب بند ہو جائے۔ چوتھی مجلس اتوار کے دن صبح کے وقت 10 شوال 545 ہجری کو خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیا جائے بس وہ اس کو بسا غنیمت سمجھے، بتحقیق وہ نہیں جانتا کہ وہ دروازہ اس سے کب بند کرایا جائے گا۔ اے اہل جماعت، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھو، وہ عنقریب بند کر دیا جائے گا۔ جب تک تم قدرت رکھو اس میں نیک کاموں کو غنیمت جانو، یعنی غفلت نہ کرو، توبہ کے دروازے کو غنیمت جانو، اور جب تک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے اس میں گھس جاؤ۔ نیک صالح بھائیوں کے اجتماع کے دروازے کو غنیمت سمجھو، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے جماعت والو، جو عمارت تم نے توڑ ڈالی ہے اس کو بنا لو، جو چیز تم نے ناپاک کر لی ہے اس کو دھو ڈالو، جس کو تم نے فاسد کر دیا ہے اس کی اصلاح کر لو، جس کو تم نے گدلا کر لیا ہے اسے صاف کر لو، پھر وہ چیزیں جو تم نے دوسرے سے لے لی ہیں ان کو واپس کر دو، پھر تم اپنے مولا عز و جل کی طرف اپنی گریز و نافرمانی سے رجوع کر لو۔ اے غلام، یہاں سوا خلق و خالق کے کوئی اور نہیں ہے، بس اگر تو خالق کے ساتھ ہو گیا بس تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو مخلوق کا ساتھی ہوا بس تو ان کا بندہ ہے۔ تیرا کلام جب تک کہ تو اپنے قلب کے اعتبار سے میدانوں اور جنگلوں کو قطع کرے اور بحیثیت باطن ہر شر سے جدا ہو جائے معتبر و قابل قبول نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ حق تعالی کا طالب اس کا ساتھی ہے، اور ہر ایک شے سے جدا اس نے یقین کر لیا ہے کہ مخلوق میں سے ہر چیز اس کے اور حق تعالی کے درمیان میں ایک حجاب و پردہ ہے، وہ جس کسی چیز کے ساتھ بھی ٹھہر جائے گا وہ اس کے لیے خدا سے باعث حجاب ہوگی۔ اے غلام، کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا، حق عز و جل نے تیرے اوپر دنیا و آخرت میں سخاوت و اچھائی کی ہے۔ ابو محمد اجمی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعلنا جیدین، اے اللہ ہمیں اچھا کھڑا کر دے۔ اللہم اجعلنا جیادن، کہنے کا ارادہ فرماتے تھے کہ یہ لفظ صحیح تھا، اول غلط، لیکن ان کی زبان ان کی موافقت نہ کرتی تھی۔ خوف دامن گیر تھا جس نے لذت پائی، بتحقیق اس نے معرفت الہی حاصل کر لی۔ خلق کے ساتھ میل جول اور ان کی موافقت جب حدود شرعی اور رضائے الہی کے ساتھ ہو مبارک و اچھی ہے، اور لیکن جب یہ میل حدود شرعی میں سے کسی حد کو توڑ کر اور بغیر رضائے الہی کے ہو بس ان میں بھلائی اور بزرگی نہیں۔ عبادتوں کے مقبول و نامقبول ہونے کی اولیاء اللہ کے نزدیک علامتیں ہیں۔ اے غلام، تو دعا کا جال بچھا دے، یعنی دعا کر اور مرضی الہی کی طرف رجوع کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کیونکہ تیرا کام تو مانگنا ہے، دینا نہ دینا ان کا اختیار، دعا اور دینا نہ دینا ان کا اختیار، دعا سے غافل نہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
ایسی حالت میں زبانی دعا سے کیا نتیجہ جب قلب معترض ہو۔ زبان و قلب دونوں کو متوجہ کر کے دعا مانگ۔ قیامت کے دن جو بھلائی برائی دنیا میں کی ہے انسان یاد کرے گا، وہاں شرمندگی اور یاد کچھ نفع نہ دے گی۔ شان تو آج ہی کے یاد کرنے میں ہے، قبل موت کے کھیت کاٹتے وقت کھیتی اور بیج کا یاد کرنا سود مند نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں اچھا کھیت بوئے گا، بھلائی کرے گا، وہ قابل رشک ہوگا، اور جو برائی کرے گا وہاں ندامت اٹھائے گا۔ وقت موت اگر تو بیدار ہوا تو کیا فائدہ، اس وقت کی بیداری تجھ کو فائدہ نہ دے گی۔ اے اللہ تعالی، تو ہمیں اپنے سے غافلوں اور جاہلوں کی نیند سے ہوشیار و بیدار کر دے، آمین۔ اے غلام، بروں کے ساتھ تیری صحبت تجھے اچھوں سے بدگمانی میں ڈال دے گی۔ تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں، قول و فعل کے سائے میں چل تو نجات پائے گا۔ اے جماعت والو، اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم و حیا کرو جو حیا کا حق ہے۔ تم غفلت نہ کرو، تمہارا زمانہ ضائع ہو رہا ہے۔ تم ایسی چیزوں کے جمع کرنے میں مشغول ہو جسے کھا نہ سکو گے، اور ایسی چیزوں کی آرزو کر رہے ہو جسے پا نہ سکو گے، اور ایسی عمارتیں بنا رہے ہو جس میں رہ نہ سکو گے۔ یہ سب چیزیں تمہیں مقام رب عز و جل میں قیام کرنے سے روک رہی ہیں۔ اللہ عز و جل کے ذکر نے عارفوں کے قلوب میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ ذکر کل کے ذکر کو بھلا رہا ہے۔ بس جب یہ امور کامل ہو جائیں تو جنت ہی جائے قرار ہے جو کہ موعود ہے، اور نقد جنت دنیا میں احکام تقدیری پر راضی رہنا، اور قلب کی اللہ عز و جل سے نزدیکی اور اس سے مناجات اور حائل پردوں کا درمیان سے اٹھا دینا ہے۔ بس ایسے قلب والے کو اپنی تمام حالتوں میں بغیر بیان کیفیت اور بغیر تشبیہ خلوت میں معیت الہی حاصل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مثل کوئی نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور جنت موعودہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور بغیر کسی شک و حجاب کے دیدار الہی سے مشرف ہونا ہے، اور کل بھلائیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور برائی غیر اللہ کی طرف سے۔ بھلائی و خوبی اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے، اور برائی اس سے روگدانی میں۔ ہر عمل جس پر تو بدلہ کا خواہش مند ہو وہ تیرے لیے ہیں، اور ہر عمل جس سے تیرا مقصود ذات الہی ہو وہ اللہ کے لیے۔ جب تو عمل کر کے اس کا بدلہ مانگے گا تو تیرا بدلہ ایسی چیز ہوگی جو کہ مخلوق ہے، اور جب تو عمل خالصاً لوجہ اللہ کر لے گا تو تیرا بدلہ قرب الہی و دیدار الہی ہوگا۔ اپنے اعمال کا بدلہ مت مانگ، فی الجملہ بمقابلہ مولا تعالی کے دنیا و آخرت اور ما سوا اللہ کیا چیز ہے، سب ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو منعم کو طلب کر، نعمت کی خواہش نہ کر، گھر سے پہلے پڑوسی کی جستجو کر، بعدہ جستجو کرنا بے فائدہ ہے۔ اللہ تو ہر شے سے پہلے موجود اور ہر شے کا وجود میں لانے والا اور ہر شے سے بعد موجود رہنے والا ہے۔ تو موت کی یاد اور آفتوں پر صبر کو لازم پکڑ اور تمام حالتوں پر اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھ۔
جب تجھے یہ تینوں خصلتیں کامل طور سے حاصل ہو جائیں گی تو تجھے سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ موت کی یاد سے تیرا زہد درست ہو جائے گا، اور صبر کرنے سے جن چیزوں کی تو رب تعالی سے خواہش کرتا ہے ان سب پر تو فتح مند ہو جائے گا، اور توکل سے تمام چیزیں تیرے قلب سے نکل جائیں گی، اور تیرا تعلق رب عز و جل سے ہو جائے گا، اور تجھ سے دنیا و آخرت اور ما سوا اللہ سب دور ہو جائیں گے۔ ہر طرف سے تجھے راحت آئے گی اور ہر جانب سے تیری حفاظت و حمایت ہوگی۔ تیرا مولا تعالی 6 جہتوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ خلق میں سے کسی کو تیرے اوپر راستہ نہ رہے گا کہ تجھ پر کوئی غالب آ سکے۔ تمام جہات تجھ سے روک دی جائیں گی اور تمام دروازہ تیری جانب سے بند کر دیے جائیں گے۔ تو منجملہ ان لوگوں کے ہو جائے گا جس کی نسبت ارشاد باری ہے، ان عبادی الآیہ، اے شیطان میرے بندوں پر تجھے حکومت و غلبہ نہیں۔ شیطان لعین کی موحد و مخلص بندوں پر جن کے عمل خدا ہی کے لیے ہوتے ہیں حکومت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ زبان تو انتہا میں کھلا کرتی ہے نہ کہ ابتدائے کلام میں، البتہ تو کلیتاً گونگا پن ہے، اور انتہا السرتاپا گویائی مخلص کی بادشاہت دل میں حکومت و غلبہ باطن میں ہوتا ہے، ظاہر کا اعتبار نہیں۔ ان میں وہ شاذ و نادر ہوتا ہے جو کہ جامع ہو، اور درمیان ملک ظاہر و باطن کے تو ہمیشہ اپنے حال کو چھپاتا رہ، اور ہمیشہ ایسا رہ یہاں تک کہ تو کامل ہو جائے اور تیرا قلب واصل اللہ ہو جائے۔ پس جب تو اس درجۂ کمال پر پہنچ جائے گا تو اس وقت کسی کی پرواہ نہ کرے گا، اور جب تو نے اپنے حال کو درست کر لیا اور تو نے اپنے مقام پر قیام کر لیا اور تیرے نگہبانوں نے تیرا احاطہ کر لیا اور تمام مخلوق تیری نگاہوں میں مثل ستونوں اور درختوں کے ہو گئی، اور مخلوق کی تعریف اور برائی کرنا تیرے نزدیک برابر ٹھہرا، اور ان کی توجہ روگدانی یکساں ہوئی، پھر تجھے پرواہ ہی کیوں ہونے لگی؟ ایسی حالت میں تو مخلوق کا بگاڑنے بنانے والا ہو جائے گا، جس طور سے چاہے گا تو اپنے خالق کی اجازت سے ان میں تصرف کرنے لگے گا۔ خدائے تعالی تجھے حل و عقد کا منصب عطا فرما دے گا، اور حکومت تیرے قلب کے ہاتھ میں اور شناخت تیرے باطن کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ جب تک ایسی درست حالت نہ ہو گفتگو نہ کر، ورنہ عقل والا بن، ہوس ناکی نہ کر، تو نابینا ہے، اپنے لیے کورکش تلاش کر، تو جاہل ہے، اپنے لیے معلم ڈھونڈ۔ جب کوئی ایسا قابل تجھے مل جائے پس تو اس کا دامن پکڑ لے اور اس کے قول و رائے کو قبول کر اور اس سے سیدھا راستہ پوچھ۔ جب تو اس کی رہنمائی سے سیدھی راہ پر پہنچ جائے پس وہاں جا کر بیٹھ جا تاکہ تو اسے بخوبی پہچان لے۔ پس اس وقت میں سرگم کردہ راہ تیری طرف رجوع کر لے گا، اور تو فقراء و مساکین کا خوان بن جائے گا۔ جو آئے وہ روحانی غذا کھائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسرار کی حفاظت کرنا اور مخلوق کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنا منجملہ جوان مردی کے ہے۔ تو حق عز و جل کی تلاش اور ما سوا اللہ کو چھوڑ کر محض خدا کی رضامندی کی تلاش سے کیوں جدا ہو رہا ہے؟ کیا تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ منکم من یرید الدنیا آخر تک، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض آخرت کے متلاشی ہیں، اور دوسری جگہ پر فرمایا وہ اس کی ذات کریمہ کی خواہش کرتے ہیں۔
اگر تیرا نصیبہ اچھا ہوتا تو تیرے پاس غیرت الہی کا ہاتھ آتا جو تجھ کو ہر ایک ما سوا اللہ کے ہاتھ سے چھڑا لیتا اور تجھ کو پکڑ کر قرب حق عز و جل کے دروازے تک لے جاتا۔ بس اس جگہ اللہ ہی کی ولایت ہے جو حق ہے۔ اب بھی کوشش کر، جب تجھے یہ مال مل جائے گا دنیا و آخرت دونوں بغیر ضرر و مشقت کے تیرے خادم بن جائیں گے، ہاتھ جوڑے کھڑے رہیں گے۔ تو اللہ عز و جل کا دروازہ کھٹکھٹا اور اسی پر ثابت قدم رہ۔ بس جب تو وہیں ٹھہرا رہے گا تجھے سب خطرات ظاہر ہو جائیں گے۔ تو نفس و خواہشات اور قلب و شیطان اور فرشتہ اور حاکم کے خطرات کو پہچاننے لگے گا۔ اس وقت تجھے کہا جائے گا یہ خطرات حق ہیں اور یہ باطل، پس تو ہر ایک کو اس کی علامت سے دریافت کر لے گا۔ جب تو اس مقام تک پہنچ جائے گا تو تجھے حق عز و جل کی طرف سے خاطر آئے گی جو تجھے مؤدب بنائے گی اور خبردار کر دے گی، اور یہی تجھے کھڑا کرے گی اور بٹھلائے گی اور حرکت دے گی اور سکون بخشے گی، نیکی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ اے جماعت والو، تم زیادتی اور کمی اور تقدم و تاخر کو طلب نہ کرو، کیونکہ تقدیر علیحدہ علیحدہ تم میں سے ہر ایک کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہی ہونے والا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی کتاب و تاریخ مخصوص نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تیرا رب مخلوق اور اس کے خلق اور رزق اور اجل سے فارغ ہو چکا ہے۔ قلم تمام ہونے والی چیزوں کو لکھ کر خشک ہو چکا۔ بتحقیق اللہ ہر شے سے فارغ ہو گیا، اس کی قضا سابق ہے، لیکن حکم آیا اور اس پر امر و نہی اور الزام کا پردہ ڈالا گیا۔ بس کسی کو یہ حلال نہیں کہ وہ قضاء و قدر کے حکم پر حجت لائے، جو ہونا تھا ہو چکا، بلکہ یوں کہے لا یسأل آخر الآیہ، اللہ سے کسی فعل کا سوال نہ کیا جائے گا اور بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ اے جماعت والو، تم اس ظاہر پر عمل کرو جو سپیدی پر سیاہی ہے، یعنی لکھے ہوئے پر، تاکہ تمہارا یہ عمل تم کو اس امر کے باطن کی طرف برانگیختہ کرے۔ جب تو اس ظاہر پر عمل کر لے گا تو یہ تیرا عمل باطن کے سمجھنے پر تجھے پہنچا دے گا۔ تو باطن کو سمجھنے لگے گا۔ اول سمجھنے والی چیز تیرا سر ہے، پھر اس سے تیرے قلب پر اظہار ہوتا ہے، بعدہ قلب سے تیرے نفس پر، اور نفس سے تیری زبان پر، اور زبان سے مخلوق پر۔ یہ امر مخلوق کی طرف ان واسطوں سے ان کی مصلحتوں اور بہبودی کے واسطے متعدی ہوتا رہتا ہے، پہنچتا ہے۔ مبارک ہو تجھے اگر تو حق عز و جل کی موافقت کر کے اس کو اپنا محبوب سمجھنے لگے۔ تجھ پر افسوس کہ تو خدا کی محبت کا دعوے دار بن گیا۔ آیا تجھے اس کی خبر نہیں کہ محبت کے لیے چند شرطیں ہیں؟ اپنے اور غیر کے معاملات میں خدا کی موافقت کرنا، دوسرا ما سوا اللہ کی طرف سکون نہ کرنا، تیسرا اور اللہ ہی سے انس پکڑنا اور اس کے ساتھ رہنے سے وحشت نہ پکڑنا۔ جب اللہ کی محبت کسی بندے کے دل میں قرار پکڑتی ہے وہ بندہ اسی کے ساتھ انس پکڑ لیتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھتا ہے جو اس کو خدا کے انس سے روکے۔ تو اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کر لے۔ محبت الہی خلوت نشینی اور آرزو اور جھوٹ اور نفاق اور بناوٹ سے حاصل نہیں ہوتی ہے، اس سے تائب ہو اور پھر توبہ پر قائم رہ۔ محض توبہ کوئی شاندار چیز نہیں بلکہ توبہ پر قائم رہنے میں شان ہے۔ تیرے درخت بو دینے میں کوئی شان نہیں، شان تو اس کے جمنے اور شاخوں کے پھوٹنے اور پھل لانے میں ہے۔
حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق عز و جل کی موافقت، خوف اور نقصان، فقیری اور امیری، سختی اور نرمی، بیماری اور عافیت، خیر و شر، ملنے نہ ملنے، سب میں لازم پکڑ۔ میرے خیال میں تمہارے لیے سوائے تسلیم اور راضی برضائے الہی رہنے کے کوئی دوا نہیں۔ جب خدا تعالی تمہارے اوپر کوئی حکم جاری کرے، اس سے وحشت نہ کرو اور اس میں جھگڑا نہ نکالو اور اس کا گلہ اس کے غیر سے نہ کرو۔ تمہارا غیر سے خدا کا شکوہ گلہ تمہاری مصیبت و بلا کو اور بڑھا دے گا، بلکہ سکوت و سکون اور گمنامی اختیار کرو۔ اس کے روبرو ثابت قدم رہو اور جو کچھ تمہارے ساتھ اور تمہارے معاملات میں کرے، اور وہ جو کچھ تمہارے ساتھ اور تمہارے معاملات میں کرے، اس کو بخوشی دیکھے جاؤ، اس کی تبدل و تغیر پر خوش رہو۔ جب تمہارا خدا کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے گا، یقیناً وہ تمہاری وحشت کو انس سے اور تمہارے غم کو خوشی سے بدل ڈالے گا۔ اے اللہ تعالی، تو ہمیں اپنی حضوری میں اپنے ساتھ رکھ اور دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما۔